ناظرین، پہلا سیگمنٹ ہے اور ایک اہم گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہیں اسد عمر صاحب، سابق وفاقی وزیر برائے خزانہ، سینئر سیاستدان۔ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے، ان سے ہم بات کریں گے۔ میری آواز آ رہی ہے اسد عمر صاحب؟ بالکل آ رہی۔ اچھا سر، میں ذرا پہلے ماشاءاللہ آپ وفاقی وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اس ملک کے، تو اس وقت جو موجودہ پاکستان کی سیاسی، ظاہر آپ ایک بڑے سیاستدان بھی ہیں، تو ہم دو ایشوز کو پہلے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی معیشت اس وقت کہاں کھڑی ہے سر، ٹرو معیشت، اور دوسری پاکستان کے سیاسی حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ان دو کو ہم چاہیں گے آپ کا جواب، پھر ہم آگے جاتے ہیں سر۔ اچھا، معیشت کو اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، تو جب رجیم چینج ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، حکومت بدلی، تو اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اگلے کوئی تقریباً 1.5 سال انتہائی مشکل حالات سے گزرا۔ اور یہ غلط نہ ہوگا کہنا کہ پاکستان کی تاریخ کا معاشی طور پر بدترین وہ دور تھا 18 مہینے۔ وہاں سے اس کے بعد بہتری آنی شروع ہوئی جب IMF کا معاہدہ ہوا، اور جو ایک خطرہ تھا کہ دیوالیہ ہو سکتا ہے ملک، وہ خطرہ ٹلا۔ اس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ بڑا امپروو ہونی شروع ہوئی، ہمارے زر معاملہ کے ذخائر جو ہیں اس کے اندر بہتری آئی۔ تو یہاں تک تو ایک مجموعی طور پر، جس کو کہتے ہیں میکرو اکنامکس کے اندر، آج سے جہاں 1.5-2 سال پہلے کھڑے تھے اس سے نسبتاً بہتری نظر آئی۔ لیکن جو اس وقت معیشت کی بڑھنے کی رفتار نمو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جب آپ پاکستان کی تقریباً 2.5% سالانہ آبادی میں اضافہ دیکھتے ہیں، تو ابھی بھی یہ صورتحال چل رہی ہے کہ آبادی میں اضافہ زیادہ ہو رہا ہے، ملک کی معیشت کم بڑھ رہی ہے، تو فیکس آمدنی گر رہی ہے پچھلے 3 سال سے۔ صنعتیں ابھی بھی بہت کمزور نظر آ رہی ہیں ہمیں، اس لیے ظاہر ہے روزگار نہیں پیدا ہو رہا، یا اتنا روزگار نہیں پیدا ہو رہا جتنے لوگ نئے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، تو بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو بے تحاشا ایک مہنگائی کے دور سے ہم گزرے، تو وہ جو قیمتیں بڑھنے کی رفتار تھی اس میں تو خاطر خواہ کمی آ گئی، لیکن ظاہر ہے قیمتیں تو وہی اونچی ہیں نا۔ تو اس مہنگائی کو جب آپ دیکھیں، اس کمزور معیشت کے ساتھ، روزگار کے مواقع نہ ہونے کے ساتھ، تو عوام کو اپنی زندگی میں آج بھی بہت مشکل نظر آتی ہے۔